شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین تو ماشاءاللہ کافی ہیں، صلوات آہستہ سے پڑھی گئی ہے، بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی خالق کائنات بحق محمد و آل محمد آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت سے مومنین بیمار ہیں، خصوصاً یوسف سلطان علی یوسف کی بہن بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو اور اس مخصوص بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب حاجی تفویض حیدر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور برادران جو التماس سے دعا رکھتے ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھوڑا سا وقت جو میسر آیا ہے، انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس میں قرآن اور اہل بیت کے ضمن میں کچھ عرض کیا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ان چند حدیثوں میں سے ہے کہ جو متواتر احادیث کہلاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث۔ قرآن اور حدیث۔ قرآن کریم وہ کلام پروردگار ہے جو اس نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے، اور اس میں خدا کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، محمد مصطفیٰ پہ جو کچھ نازل کیا ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اس جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ، کچھ آیتیں بنا کے لے آؤ۔ یعنی چیلنج ہوتا ہے اس میں، اسے ہم کہتے ہیں تحدی ہوتی ہے کہ ایسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا۔ وہ قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے آج تک کوئی ایک آیت بھی قرآن جیسی نہ بنا سکا ہے، نہ قیامت تک بنا سکے گا۔
اس لیے کہ یہ خداوند عالم کا کلام ہے، اور جس زمانے میں نازل ہوا ہے اس زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی۔ ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے ملا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دور میں فصاحت اور بلاغت عروج میں تھی، لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اور پورا سال عرب کے فصیح ترین شاعر، بلیغ ترین ادیب اپنا کلام مرتب کرتے تھے، اور حج کے ایام میں آ کے اپنے مشاعروں میں وہ کلام سنایا کرتے تھے۔ تو جس کا کلام اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا، فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پہ ہوتا تھا، اس کو یہ عزت دی جاتی تھی کہ اس کا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جائے۔ سبع معلقہ، 7 لٹکائے ہوئے قصیدے آج بھی عربی متن میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے ترجمے بھی بازاروں میں مل جاتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں جہاں 300 بند اور 300 اشعار پر مشتمل قصیدے ہوتے تھے، سرکار دو عالم نے ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، ان کے مقابلے میں تم قرآن کا ایک سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دو۔ کہاں 300 اشعار پر مشتمل قصیدے، اور کہاں سورہ کوثر کی 3 آیتیں۔ مگر چونکہ وہ عرب تھے، فصیح و بلیغ تھے، خدا جانے اس میں کیا فصاحت و بلاغت سورہ کوثر میں تھی کہ جن شعراء کے 7 قصیدوں میں 250 اور 300 اشعار پر مشتمل قصیدے تھے، انہوں نے قرآن کی 3 آیتوں کے سامنے شرما کے اپنا کلام اتار لیا، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ یعنی 3 آیتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیتیں، اور کہاں 300 اشعار پر مشتمل قصیدے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فصاحت و بلاغت ہے، کہ یہ 3 آیتیں نہیں ہیں، پوری کائنات کا علم اس کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن خالق کا کلام ہے، اور اس میں چیلنج ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ۔ حالانکہ وہی عربی کے الفاظ ہیں جو عرب استعمال کرتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اسی مکے کی عربی ہے۔ مگر جب وہ الفاظ زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوئے تو اس میں کیا معجزانہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ انہی الفاظ کو استعمال کرنے والے عرب جب انہیں قرآن کی آیات کی شکل میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کا جواب پیش نہیں کر سکتے۔ اور حدیث وہ ہے جو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمائی، جبکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ نبی وہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے نطق نہیں فرماتے، یہ اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں بولتے، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حدیث کا معیار کچھ قرآن سے کم ہے۔ حدیث قرآن سے کم نہیں ہے۔ ہم نے تو جبرائیل کو نہیں آتے دیکھا، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے جبرائیل کو آتے دیکھا تھا، یا جبرائیل کو ہم نے وحی سناتے سنا تھا۔ یہ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ایک ذاتی کردار ہے، ایک ذاتی ذمہ واری ہے کہ
کہ جو وحی آئی ہے تحدی کی شکل میں، چیلنج کی شکل میں، اس کو فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور جو جس میں چیلنج نہیں تھا اس کو یہ فرمایا کہ یہ میرا فرمان ہے۔ ہم نے دونوں ہی چیزیں رسول اللہ کی زبان سے سنی ہیں۔ قرآن بھی رسول اللہ کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن وحی کی شکل میں آیا ہے۔ وحی اشارے ہوتے ہیں، الوحی اشارۃ خفیۃ لا یفہمها الا من اشیر الیہ۔ وحی وہ خاص اور مخفی اشارے ہوتے ہیں جس کو وہی سمجھتا ہے، جس کو وہ اشارے کیے گئے۔ پاس بیٹھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب وحی آئی ہے اور کب چلی گئی، کب فرشتہ آیا ہے اور فرشتہ وحی دے کے چلا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا، کوئی کسی بھی سٹیٹس کا مسلمان ہو، کتنا ہی عمر رسیدہ صحابی ہو، کتنا ہی رسول اللہ کے قریب بیٹھنے والے امتی تھے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جب جبرائیل آیا تو میں نے دیکھا، جب جبریل نے سنائی وحی تو میں نے سنی۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، مگر ایک ذات ایسی ہے جس کے متعلق خود رسول اللہ نے فرمایا، یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى۔ علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ تو یہ سرکار دو عالم کی ذات ہے کہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بن جاتا ہے، جس کلام کو فرمائیں کہ یہ وحی ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث بن جاتی ہے۔ ہم نے دونوں چیزیں رسول اللہ کی زبان سے، اور زبان بھی وہ ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں۔ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہ بولتا نہیں، حالانکہ یہ ترجمہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، چونکہ نطق صرف زبان سے بولنے کو نہیں کہا جاتا۔ خالی زبان سے بولا جائے تو اس کے لیے قال یقول استعمال ہوتا ہے۔ نطق کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچتا بھی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے، چونکہ علم منطق نطق سے بنی۔ علم منطق وہ ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے کہ جو انسان کو سوچنا سکھاتا ہے۔ علم منطق سے انسان صحیح طریقے سے سوچنا سیکھتا ہے، اس کی سوچ پھر غلط نہیں ہو سکتی اگر علم منطق پڑھا ہوا ہو، تو وہ نطق سے بنا ہے۔ انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق۔ جب انسان کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ الانسان و ما ہو، انسان کیا چیز ہے، تو اس کی تعریف کرتے ہیں الانسان و حیوان و ناطق۔ تو کیا ترجمہ کریں؟ انسان بولنے والا حیوان ہے، باقی حیوان نہیں بولتے کیا؟ ہر مخلوق بولتی ہے، جیسی مخلوق ہے ویسی اس کی گویائی ہے۔ جانوروں کی اپنی زبان ہے، پرندوں کی اپنی زبان ہے، دریائی مخلوق کی اپنی زبان ہے۔ حیوان ناطق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بولنے والا حیوان ہے۔ اچھا، حیوان سے بھی جانور نہ سمجھ لیجیے، حیوان جانور کو نہیں کہتے، حیوان کہتے ہیں من لہ الحیات، جس کے پاس زندگی ہے وہ حیوان ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو سوچتی ہے۔ حیوان ناطق یعنی انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ قوت ناطقہ یعنی قوت فکر۔ انسان وہ مخلوق ہے جو سوچتا ہے، جو سوچتا ہی نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں کہلاتا۔ تو اس نطق کو تعلق ہے سوچ اور فکر کے ساتھ۔ تو اب آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہ نبی ہے جو اپنی خواہش سے سوچتا بھی نہیں ہے، یہ سوچتا بھی ہے تو وحی الہی کے تابع ہو کے سوچتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث جو میں نے حدیث ثقلین جسے ہم کہتے ہیں، ان چند حدیثوں میں سے ہے جو متواتر حدیث ہے۔ بچوں کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی بہت قسمیں،
حدیث کو سمجھنا قرآن کو سمجھنے سے زیادہ مشکل ہے. قرآن میں فقط ایک مشکل ہے، ایک مشکل، کہ آیا یہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں خدا یہی سمجھانا چاہتا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے جی؟ آپ کوئی بات مشکل نہ ہو جائے، میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی بات اوپر سے گزر گئی ہے جی بچوں، میں تو بچوں کو ہی سمجھاتا ہوں. قرآن کریم کی ایک مشکل ہے ہمارے لیے کہ آیا یہ جو کچھ ہم ان آیتوں سے سمجھ رہے ہیں یہی خدا سمجھانا چاہتا ہے؟ کیونکہ عربی کوئی عام زبان تو ہے نہیں. عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ وہاں ایک ایک لفظ کے کئی معانی ہمیں مل جاتے. ظاہر ہے کہ جب بولنے والا بولے گا تو ایک لفظ سے ایک ہی مطلب مراد لے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لفظ ایک بولے اور مفہوم بہت سے مراد لے لے. تو یہاں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں آیا پروردگار عالم خداوند عالم جس کا یہ کلام ہے وہ ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ کوئی انسان یہ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں خدا یہی سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ جو مفہوم ہوتا ہے کلام کا وہ وہی بتا سکتا ہے جس کا کلام ہے. خدا ہمیں کیسے بتائے کہ جو میں سمجھا رہا ہوں تم بالکل وہی سمجھ رہے ہو، جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں تم وہی سمجھ رہے ہو؟ اس لفظ کو استعمال کر کے جو معنی میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ وہی معنی ہے جسے تم سمجھ رہے ہو. خدا آ کے ہمیں اس طرح بتاتا نہیں ہے. لہذا ضروری ہے کہ خداوند عالم قرآن کے ساتھ کچھ ایسی ہستیوں کو رکھے جو ہمیں آ کر بتائیں کہ خدا جو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، وہ سمجھانا چاہ رہا ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اسی چیز کو سمجھانے کے لیے عقلی اعتبار سے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ قرآن سمجھانے والے بھی موجود ہوں. یہ ہمارا ایمان ہے. بھائی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہماری بات ہے عقل کے عین مطابق. اردو میں شاعری ہو، غالب کی شاعری اردو زبان میں ہے، علامہ اقبال کی شاعری اردو زبان میں ہے، میر تقی میر کی شاعری اردو زبان میں ہے. ان کے اچھے اچھے اشعار کو اچھے اردو دان نہیں سمجھتے. وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ میر تقی میر نے اس زمانے میں اردو میں کیا کہہ دیا اور غالب نے کیا کہہ دیا اور اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے تشریحات کی ضرورت پڑتی ہے. تو مرزا غالب کے دیوان کی 8 شرحیں اردو میں لکھی گئی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کلام کو سمجھا جائے. کلام سمجھانا مقصد ہوتا ہے، کلام کہہ دینا مقصد نہیں ہوتا. کہ سامنے بیٹھے ہوئے افراد کو بات سمجھ میں آ جائے. تو ہمیں اردو میں کی گئی شاعری اور اردو میں لکھا ہوا ادب سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کی تشریحات نہ کر دی جائیں. تو خداوند عالم کا کلام ہمیں کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے جب تک اس کی تشریح نہ کر دی جائے. تو غالب کے کلام کی ہر استاد اٹھ کے تشریح نہیں کر سکتا. ڈاکٹر اقبال کے فلسفے کی تشریح ہر انسان نہیں کر سکتا، چاہے اس کا علم و فن کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو. تو کیا خدا کے کلام کی ہر بندہ اٹھ کے تشریح کر دے؟ خدا بند عالم کے کلام کی ہر انسان کو تشریح کا حق نہیں. اسی لیے ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے کرنا حرام ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی تفسیر لکھ کے یہ کہے کہ میری رائے میں اس آیت کی تفسیر یہ بنتی. تفسیر بالرائے سرکار دو عالم نے فرمایا من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ بالنار. جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے اور اپنی مرضی سے کی اس کا ٹھکانہ جہنم میں. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم
قرآن کے حقیقی مفہوم کو یا خداوند عالم خود ہی جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم راسخ بنایا ہے. اب دنیا پر لازم ہے کہ تلاش کریں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں کون. اگر دنیا میں کوئی دعویٰ کرے کہ ہم راسخون فی العلم ہیں تو پھر دنیا کو اختیار ہے کہ انہیں مانے. جب کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تو پھر انہی کو ماننا پڑے گا جس گھرانے نے یہ دعویٰ کیا ہے. یہ فقط مولا متقیان علی علیہ السلام کی ذات ہے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم، ہم آل محمد ہیں اس لیے کہ اللہ نے اپنا علم ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اپنے علم کے خزانوں میں داخل کیا ہے اور ہمارے مخالفوں کو خارج کیا ہے. آواز بلند صلوات. قرآن میں ایک مشکل ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں خدا یہی سمجھانا چاہتا ہے، لیکن حدیث میں زیادہ مشکلات، حدیث کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو یہی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آیا یہ رسول اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں ہے جی. اسی طرح ائمہ معصومین کا کلام ہے کہ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں امام کی یا نبی کی، یہ امام یا نبی نے ارشاد فرمایا بھی ہے یا کسی نے خود سے بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. قرآن کی آیت تو نہیں بنا سکتے. آپ ایسے متجری بھی پیدا ہو گئے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہیں کی بات کو لا کے کہہ دیں جی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو پھر بتائیں پھر FIR نہ کٹے تو اور کیا ہو جائے. صلوات بھیج دیں محمد قرآن کی آیت کوئی نہیں بنا سکتا لیکن حدیث بنائی گئی. کتنی حدیثیں بن گئی. سرکار دو عالم نے خود زندگی میں ارشاد فرمایا کہ کثر علی الکذابون، میرے بارے میں جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی. جھوٹی حدیثیں بنانے بیٹھ جاتے. جو اکے کا پیاز مکے میں کھائے وجبت لہ الجنہ. کوئی زور تو نہیں لگتا حدیث بنانے میں چونکہ اس میں چیلنج نہیں ہے. قرآن میں چیلنج ہے، حدیث میں چیلنج نہیں ہے. کتنے لوگوں نے کیا کیا روایات آپس میں بنا کے چند پیسوں کی خاطر مشہور کر دیا کہ جی یہ بھی حدیث آ گئی. ایک سعودی عرب میں مخصوص کھجور بکتی ہے اور اس کے جناب اتنے فضائل اور کمالات اس کے بیان کیے جاتے ہیں، لگتا ہے ساری بیماریوں کا علاج اسی کھجور کے اندر ہے. اور سب سے مہنگی کھجور ہے حاجی صاحب جانتے ہیں. وہ بعض لوگ ہمارے ساتھ جناب یہ کھجور ضرور لینی، یہ کھجور ضرور لینی. اچھا بھائی دکان میں گئے وہاں حدیث لکھی تھی، میں نے دیکھ لی یہ حدیث ہے کس کی، نام پڑھ لیں راوی کون ہے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ حدیث کیسی ہے. صلوات بھیج دیں محمد. جیسے اکے کے پیاز مکے میں بکوا کے لوگ جنت واجب کرا دیتے ہیں، اسی طرح کھجوروں کے فضائل و کمالات بھی بیان کر کے سب کو دھوکہ دے کے اپنے پیسے کما لیتے ہیں. یہ لوگوں کا کام ہے پیسے کمانا، جس طریقے سے بھی ہو پیسہ کما لیں. تو سب سے پہلے حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ قول معصوم ہے بھی کہ نہیں. اس کے لیے اتنا بڑا علم حدیث و رجال بنایا گیا ہے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں تحقیق کرنے پر. 18,000 سے زیادہ راوی ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ یہ علماء ہمارے بزرگ ہو جاتے ہیں تب جا کے بیچارے مجتہد بنتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں 2-4 سال پڑھیں گے اور مفت میں مفتی بن جائیں گے. یعنی کچی روٹی پکی روٹی یہ کتابوں کے نام ہے ہمارے مسائلوں کے. بھئی یہ کچھ پڑھیں گے تو فتویٰ دینے کے قابل ہو جائیں گے. وہاں مفتی مفت میں بنتے ہیں. مجتہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنے والا. یہاں کوششیں کی جاتی ہیں. یہاں اجتہاد یعنی کوشش، ایک ایک حدیث کو پرکھنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. پھر کہیں جا کے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے تو پھر اس پر آگے علم چلتا ہے. حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے متواتر حدیث. متواتر حدیث اسے کہتے ہیں جس کو اتنے راویوں نے نقل کیا ہو کہ یقین ہو جائے
کہ یہ سارے جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سارے حدیث کو ٹانکے لگانے والے نہیں ہو سکتے. کوئی ایک آدھا ہو تو کچھ اپنے وہ ہاتھ کی صفائی دکھا جائے. جو اتنے لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں اور الفاظ بھی یہی چلے آ رہے ہیں تو یقیناً یہ معصوم کا فرمان ہے. تو متواتر حدیثیں چند ایک ہیں، زیادہ نہیں ہیں. اور آپ کو یقیناً یہ دلی خوشی ہوگی کہ جتنی بھی متواتر روایات رسول اللہ سے آئی ہیں وہ سب اہل بیت کی شان میں ہے، کسی اور کے متعلق نہیں. ان میں سے ایک یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور احمد ابن حنبل نے بھی، مسند نسائی میں بھی، اور بہت سی روایات میں ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو ہم وزن برابر کی قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. رسول اللہ بھی بنا نہیں سکتے، بتا سکتے. یعنی آئی کہیں اور سے اور میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو برابر کی ہم وزن چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، وعطرتی اہل بیتی، اور ایک ہے میری عطرت، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ قرآن اور اہل بیت بھی قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اس متواتر حدیث میں کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. انی تارکن فیکم الثقلین. جناب اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل نے جو نقل کیا ہے اس میں ان کے لفظ ہیں انی تارکن فیکم الخلیفتین، کہ میں تم میں اپنے دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر آگے وہی الفاظ ہیں، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، ایک میرا خلیفہ قرآن ہے اور ایک میرے خلیفہ میرے عطرت میرے اہل بیت ہیں. تو اگر یہی حدیث ہی کوئی امت مسلمہ اس کو اپنا لے کہ ان کے امام احمد ابن حنبل نے نقل کی ہے تو بھی خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب ثابت ہوتے ہیں، کوئی اور خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ خود کہہ رہے ہیں میں دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت. اور خالی اہل بیت نہیں فرمایا، میرے عطرت میرے اہل بیت. توجہ چاہ رہا ہوں، عطرت کا مطلب یہ ہے کہ جن سے حضور کی خوشبو آئے. عطرت کا مطلب ہے جس سے خوشبو آئے. عطرتی یعنی میرے وہ اہل بیت جن سے میری خوشبو آتی ہے. اب امت مسلمہ اس بات کو سمجھے کہ قیامت تک قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے تاکہ قیامت تک رسول اللہ کی خوشبو امت تک آتی رہے، اور وہ کہیں اور سے نہیں آئے گی، آل محمد ہی کے ذریعے سے آئے گی. محمد و آل محمد صلوات. میری عطرت جن سے میری خوشبو آئے وہ میرے اہل بیت ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت آئی، بلند آواز سے سبحان کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم کی مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی. شمع رسالت کے پروانے بھرپور انداز سے وہاں تشریف فرما تھے. تو سرکار نے اس آیت کی تلاوت کی تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اطیع اللہ
اللہ کی اطاعت و اللہ کا تعارف آپ نے کرا دیا ہے. اطیعوا الرسول، آپ رسول ہیں، آپ کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے تو ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت اللہ نے ہم پر واجب کی؟ ذرا ان کی بھی تشریح کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی بھی اطاعت کریں. تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، تو پھر سنو. اب ظاہر ہے کہ نبی مسجد میں فرما رہے ہیں، مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے، ہر صحابی نے اس تفسیر کو اور تشریح کو سنا. سرکار دو عالم نے فرمایا وہ اولی الامر میرے بعد 12 ہوں گے. اولہم علی بن ابی طالب، ثانیہم حسن بن علی، ثالثہم حسین بن علی، رابعہم علی بن الحسین، خامسہم محمد بن علی. جب 5ویں آقا کے نام پر سرکار پہنچے کہ میرا 5واں جانشین محمد ہوگا علی زین العابدین کا بیٹا اور اس کا لقب ہوگا باقر، اور فرمایا جابر تمہاری اتنی لمبی عمر ہوگی کہ تم میرے 5ویں جانشین محمد باقر کی زیارت کرو گے، اور جب ان کی زیارت کرو تو مجھ محمد کا انہیں سلام کہنا. کوئی ہے دنیا میں ایسا جس کو رسول اللہ نے بعد از وفات سلام کہلوایا ہو کہ فلاں شخص دنیا میں پیدا ہوگا اور اسے تم میرا سلام کہہ دینا؟ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا سوائے ہمارے 5ویں آقا و مولا کے. امام خمینی مرحوم نے بھی اپنے وصیت نامے کا آغاز یہاں سے کیا کہ ہمیں اس دنیا میں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ 12 امام عطا فرمائے جن کے اسماء گرامی علی ابن ابی طالب سے شروع ہوتے ہیں اور امام مہدی پر آ کر ختم ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہمیں دنیا میں فخر ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر ہیں جنہیں رسول اللہ نے سلام کہلوایا. تو جب جناب جابر امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں آئے، ان کا زمانہ در کیا. البتہ جناب جابر واقع کربلا سے پہلے نابینا ہو گئے تھے. نابینا ہو گئے تھے اسی لیے وہ کربلا نہیں جا سکے، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ جابر کربلا نہ جاتے. نابینا ہو گئے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں حکمت تھی، انشاءاللہ عرض کروں گا پھر آگے کہیں. تو جب امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے، میں عطرت کی بات کر رہا ہوں کہ جن سے رسول اللہ کی خوشبو آئے، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جب ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا الباقرو الباقرو، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ یہاں امام باقر موجود ہے، امام باقر موجود ہے، نابینا ہے. لوگوں نے کہا کہ جابر کیا بات ہے؟ کہا یہاں لگتا ہے محمد باقر یہاں موجود ہیں. کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ اسے کہ جیسے ہی میں مسجد نبوی میں داخل ہوا مجھے رسول اللہ کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. یہ وہ عطرت ہیں، یہ وہ اہل بیت ہیں جن سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو انہی کو آئے گی جن کی روحوں کو اللہ نے ان کی روحوں کے ساتھ ملایا ہو. آواز بلند صلوات. تو یہاں 2 خلیفوں کا ذکر ہے کہ انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہیں 2 جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں. خلیفہ یعنی جانشین، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اور ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت. اور بعض مسند میں بعض روایات میں ہے کہ انی تارکن فیکم الامرین، میں تم میں 2 امر الہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 ایسے امر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو خدا کے حکم ہیں. اب اگر امرین کہیں تو بھی قرآن اور اہل بیت ہے، اگر خلیفتین کہا جائے تو بھی قرآن اور اہل بیت ہے، اور اگر ثقلین کہا جائے تو بھی قرآن اور اہل بیت ہیں. قرآن اور امت کسی جگہ پہ نہیں ہے. یہ مسلسل اور متواتر روایت ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ. ابقات الانوار ہماری کتاب ہے، سید میر حامد حسین لکھنؤ کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس حدیث پر بڑا کام کیا ہے. اس میں انہوں نے 109 صحابیوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا.
109 صحابی کسی اور حدیث کے نہیں آپ کو ملیں گے سوائے حدیث غدیر کے. جو حدیث غدیر ہم پڑھتے ہیں من کنت مولا والی، اس کے راوی اس سے بھی زیادہ. اور اہل سنت سے 330 علماء کے نام لکھے ہیں جنہوں نے یہ حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. بات مشکل تو نہیں ہے؟ کسی نے آ کے اس حدیث میں دخل اندازی کی اور کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا ایک راوی ہے، صرف ایک راوی، قرآن اور سنت. اور کہاں متواتر روایت ہے، میں نے عرض کیا 109 صحابی راوی ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، وہ چاہے ثقلین کے زمرے میں ہوں یا خلیفتین کے بعد ہوں یا امرین کے بعد ہوں، ہیں قرآن اور اہل بیت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بخاری میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ بخاری کو وہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑی کتاب سمجھتے ہیں، صحیح البخاری بعد از کتاب باری، اس میں کیوں نہیں؟ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ نے کہا ہوتا نا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ضرور یہ بخاری میں آ جاتی. لیکن چونکہ ہر ایک نے یہی نقل کیا کہ قرآن کے ساتھ رسول اللہ نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، تو ان کا معیار یہ ہے کہ جو حدیث آل محمد کی شان میں آئے گی وہ اسے نقل نہیں کرتے. یہ چھوڑ دینا بتا رہا ہے کہ حضور نے قرآن اور سنت نہیں فرمایا، قرآن اور اہل بیت فرمایا ہے. اور فرمایا میں چھوڑنے والا ہوں فیکم، تمہارے اندر، تم میں، ثقلین کو، دو برابر کی ہم وزن چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں تم میں. تشریح کر رہا ہوں، توجہ فرمایا، بات ختم ہو جائے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم ان دونوں کے دامن کو تھامو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اور ہو اور جن کو چھوڑ رہا ہوں وہ اور ہیں. بعضوں نے اس کی تشریح کی ہے جی اس سے مراد ساری امت ہے. بعض لوگ ماشاءاللہ جب تشریح کرنے بھی آتے ہیں نا جی تو ایسا ہے کہ جیسے عقل کو کہیں چھوڑ کے آئے سوچنے کے کہ اس سے مراد ساری امت ہے. وہ کہتے ہیں اہل بیت سے مراد ساری امت مسلمہ ہے، کوئی مخصوص افراد مراد نہیں ہے. اور میں تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، بجائے اس پر جناب اپنا وقت ضائع کریں اس سے مثبت جو ہے فائدہ حاصل کریں. اب یہ ماشاءاللہ جو موبائل آ گئے نا جی، اس نے بس جو گت بنا دی ہے نا انسانوں کی، وہ بیان کے قابل نہیں. دنیا کیا کرتی ہے میرے بھائی، دنیا کو کرنے میں اہل بیت کے محب شیعیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان چیزوں سے بہترین فائدہ اٹھائیں جی. بجائے بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں جناب فیس بک کھول کے اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور وہ کیا الا بلا دیکھنے میں اپنا ٹائم ایسا ضائع کرتے ہیں کہ اچانک پتہ چل جاتا ہے وہ صبح ہو گئی ہے چلو سو جائیں. ساری رات جاگتے رہیں گے نیٹ پر اور جب جاگنے کا ٹائم آئے گا تو سو جائیں گے. ایسا نہیں. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس زندگی سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کچھ عطا نہیں فرمائی. اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، زندگی سے پورا فائدہ اٹھائیں. زندگی کے ایک ایک لمحے میں اتنا فائدہ اٹھائیں جتنا دنیا پورے ایک سال میں اٹھاتی ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے اور یہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. یہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. آپ اس نیٹ سے گوگل پہ جائیں اور سرچ کریں کہ اہل بیت کی شان میں کیا حدیث ہے. میرے بھائی تاریخ تبدیل کی جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے. لوگ تاریخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور تاریخ میں اس طرح کی دخل اندازیاں کی جا رہی ہیں کہ گویا اہل بیت سے دنیا میں کسی نے دشمنی کی ہی نہیں، سارے عاشق اہل بیت تھے. حتیٰ کہ جو قتل کرنے والے تھے ان کو بھی محب اہل بیت
کے طور پہ ظاہر کیا جا رہا ہے. کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. جنگیں ہو رہی ہیں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. قتل کر رہے ہیں کوئی اختلاف نہیں تھا. دشمنی کر رہے ہیں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور لکھا جا رہا ہے جی قاتل بھی جنتی ہے اور مقتول بھی جنتی ہے, ظالم بھی جنتی ہے اور مظلوم بھی جنتی. یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ذہن میں, خصوصاً وہ اپنے نوجوان نسل کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ اہل بیت کی محب تھی پہلے دن سے لے کے آج تک, اور ہم لوگ غافل ہیں. نہج البلاغہ کے خطبوں کا ترجمہ کر کے اوروں کے نام سے نشر کیا جا رہا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو, امام زین العابدین کی دعاؤں کو ایسے ایسے نامعلوم افراد کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے جن کے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں تھا کہ دعا ہوتی کیا ہے, اور وہ امام کی دعاؤں کو انجان لوگوں کے ناموں سے نشر کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کی یہ دعا اور فلاں صاحب کی یہ دعا, حالانکہ فلاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دعا ہوتی کیا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں, اس لیے کہ ہم پڑھتے ہی. ہم نے نہج البلاغہ کبھی کھول کے نہیں دیکھی ہو, صحیفہ سجادیہ کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا, تو کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارے مولا کی دعا ہے یا ہمارے مولا کا خطبہ ہے یا ہمارے مولا کا جملہ ہے. لیکن اگر پڑھا ہوا ہوگا کسی نے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ غلط بیانی ہو رہی. کس طریقے سے تعلیمات آل محمد کو تبدیل کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا پوری تاریخ کو تبدیل کر رہے ہیں کہ کسی کی کوئی دشمنی تھی ہی نہیں. یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ شیعوں نے بنائی ہوئی جی سارا واقعہ کربلا بھی اور یہ واقعہ صفین بھی اور واقعہ جمل بھی اور نہروان بھی, اور یہ دشمنیوں کے اور مخالفتوں کے, کسی نے کسی کا حق چھینا ہی نہیں ہے, کسی نے کوئی دشمنی کی نہیں. یہ ساری انہوں نے خام خواہ کی بنائی. یہ تقریریں موجود ہیں یوٹیوب کو, اور گوگل پہ جائیں پورے جناب آپ کو مل جائیں گے تفصیلات کے ساتھ, جنہوں نے قبل از اسلام یا اسلام لانے سے پہلے سرکار دو عالم کے خلاف لشکر پہ لشکر بنائے اور ہر جنگ مسلط کی. کہا یہ اسلام لانے سے پہلے تھا, لیکن حضور نے جب ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو نور ایمان آ گیا اور محب رسول مصطفیٰ بن گئے. تاریخ تبدیل ہو رہی, تو اس میں ضروری ہے کہ ہم صحیح تاریخ بیان کریں. اب مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز ممبر سے بیان نہیں ہو سکتی, اس میں سب کو ہوم ورک کرنا پڑے گا. اپنا ایمان محفوظ رکھنے کی خاطر سب کو پڑھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اب وہ چاہے کتابوں سے پڑھے یا مفت میں انٹرنیٹ سے لے کے پڑھے, مواد آپ کو سارا ملے. اسی ائمہ کو معلوم تھا کہ یہ دور آئے گا, اسی لیے ساتویں آقا نے فرمایا تھا کہ اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کرو کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت مطالعے کے لیے نکالو. یہ جب کہا جاتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد, کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو, اس کا مقصد یہی ہے. یہ نہیں فرما رہے رسول اللہ کے روزانہ کتابیں لے کے اور کاپیاں لے کے بندہ سکول جائے اور کالج جائے ساری زندگی, یہ ممکن نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے سکولوں میں جانا ضروری نہیں ہے, یونیورسٹیوں میں جانا ضروری نہیں ہے. جب آپ کو پڑھنا آ گیا ہے تو ساری زندگی روزانہ معمول ہونا چاہیے کہ انسان کتاب پڑھے, وقت نکالے. شیعہ علی ابن ابی طالب بننا آسان نہیں ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بات تو میں نے جو کرنی ہے وہ کر کے ہی جاؤں گا. مومن قرآن پڑھے روزانہ. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 آیتیں پڑھو روزانہ. اگر 10 آیتیں نہیں پڑھیں گے تو مولا فرماتے ہیں تمہارا شمار غافلین میں ہوگا, کہ یہ بندہ غافل ہے, اس کو اپنی فکر نہیں. ہم قرآن کے محتاج ہیں, قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اہل بیت کے محتاج ہیں, اہل بیت ہمارے معاذ اللہ محتاج نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کم از کم 10 آیتیں جو پڑھے گا روزانہ, اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا, متنبہین میں ہوگا, کہ یہ جاگ رہا ہے, یہ متوجہ ہے. کوئی محلے کا کونسلر آپ سے رک کے بات کر لے تو بندہ فخر محسوس کرتا ہے
کوئی ایم پی اے اگر بات کرے ٹائم نکالے اور آپ کو وقت دے دے تو کتنی خوشی ہوگی، لے ایم پی اے نے میرے ساتھ باتیں کی۔ اور اگر کوئی ایم این اے، کوئی وزیر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے رک جائے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، شاید ٹی وی پہ خبر بھی چل جائے، اخبار میں بھی خبر لگ جائے۔ حالانکہ یہ بیچارے کیا ان کا اقتدار ہے اور کیا ان کی شخصیتیں، اور قرآن کیا ہے جس میں خدا آپ سے باتیں کر رہا ہے، خدا آپ کو وقت دے رہا ہے، ہم خدا کو وقت نہیں دے رہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ یتجلی فی القرآن لعبادہ، قرآن کریم میں اللہ نے بندوں کے لیے اپنی تجلیات کو بکھیرا ہوا ہے۔ اور معروف جملہ ہے میرے مولا کا، فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کم از کم 10 آیتوں کا وقت نکالے اور پھر نہج البلاغہ کھولیں۔ دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں مگر اس چیز کی طرف نہیں۔ کم از کم نہج البلاغہ کے 4 5 6 لائنیں، چھوٹے چھوٹے خطبے، بہت لمبے خطبے بہت کم ہے مولا کے، بہت چھوٹے چھوٹے، اس کو بندہ پڑھے کہ مولا فرما کیا رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا اردو ترجمہ بھی ساتھ پڑھے۔ اللہ توفیق دے تو تھوڑا صحیفہ سجادیہ سے 52-53 دعائیں ہیں، ہماری تمام مشکلات کی دعائیں اس کے اندر موجود۔ ہمارے ائمہ نے ہمارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، اتنا اہتمام کیا ہے کہ ہماری تمام مشکلات کے لیے کیا کیا ہماری حاجتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام حاجات کے لیے ائمہ نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی۔ یہ ٹائم نکالنا پڑے گا۔ ہم نے ایک مومن بننا ہے، متقی انسان بننا ہے، شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بننا ہے، تو اس کے لیے مطالعے کی طرف آنا پڑے گا۔ جس طرف اب حالات کو لے جایا جا رہا ہے، خصوصاً پاکستان میں جس طرف ان حالات کو لے جایا جا رہا ہے، اس میں ہر چیز ممبر سے نہیں بیان ہو سکتی، اس میں ہر بندے کو ہوم ورک کرنا پڑے گا، ٹائم نکالنا پڑے گا بھائی، چاہے آدھا گھنٹہ نکال لے کوئی، چاہے 1 گھنٹہ نکال لے، ٹائم نکالنا کہ جی تاریخ صحیح رہ جائے۔ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ یہ تاریخ اس طرح تبدیل کر دی جائے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کسی نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی جنگ لڑی تھی، یا حضرت علی کے ساتھ کوئی جنگ لڑی تھی، یا امام حسین کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ سب بنائی بنی باتیں ہیں، حقیقی واقعات نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت ہے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، اہل بیت پہ ظلم کیا گیا ہے، اہل بیت کو قتل کیا گیا۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ ذمہ وار ہے، اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، دین کے لیے، مذہب کے لیے کیا کیا ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، سارا ٹائم ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے، مگر دین خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ یعنی تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ساری امت ہی اہل بیت ہے، اب یہ ڈالا جا رہا ہے ذہنوں میں کہ ساری امت جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے یہ اہل بیت محمد ہے۔ اگر سارے ہی اہل بیت ہیں تو اس حدیث کی روح سے بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہتے کہ میں قرآن اور تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ فرمانا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ خود بتا رہا ہے کہ امت اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ اور جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ امت وہ ہے جو گمراہ ہو سکتی ہے، اہل بیت وہ ہے جو گمراہی سے بچانے والے ہیں، خود گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جاؤ، جب تک ان دونوں کے دامن کو تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔
اور یہ بھی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, کتنا اعتماد ہے رسول اللہ کو کہ قرآن اور اہل بیت بھی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. حتیٰ یرد علی الحوض, یہ کنایا ہے کہ جب تک یہ قیامت نہ آ جائے قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ دو چیزیں جو ہمیں گمراہی سے بچا سکتے. اس اعتبار سے پھر ہم پہ لازم ہو گیا نا کہ ہم قرآن کو بھی تھامیں اور اہل بیت کو بھی تھامیں. تھامنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن ہاتھ میں اٹھا لیں اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اگر ظاہری وجود کے ساتھ ہمارے سامنے ہو تو ان کا قمیص پکڑ لیں, اور اگر اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے امام نہیں ہے تو بس کہیں نام لکھ کے اس کو تھام لیں. یہ مراد نہیں ہے, مراد ہے عمل, کہ قرآن کی آیات پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. اور اہل بیت کا دامن تھامنے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت نے وہ عمل کرنے کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا. قرآن کتاب ہے, اہل بیت استاد ہے. قرآن بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا. وہ کرنے کا طریقہ اہل بیت بتائیں گے اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ بھی اہل بیت بتائیں گے. اس کے علاوہ عزیزان محترم کوئی طریقہ نہیں ہے ہماری ہدایت کا, اس لیے کہ معلم انسانیت سرکار دو عالم وحی الہی سے خطاب فرمانے والے ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو دونوں کے دامن کو تھامو, دونوں کے رکش قدم پر چلو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمارے لیے تو بس ایک ہی چیز کافی ہے, تو اس کے لیے یہ ایک چیز کافی نہیں ہو سکتی, بلکہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں جیسا گمراہ ہوں ویسا ہی رہوں گا, مجھے گمراہی سے نہیں بچنا ہے. سرکار بتا رہے ہیں گمراہی سے بچنے کا طریقہ, اور کوئی کھڑا ہو کے کہتے کہ جی ہمارے لیے تو بس کتاب ہی کافی ہے. تو ظاہر ہے کہ کتاب اپنی جگہ پہ ممکن ہے کہیں کافی ہو, مگر یہ بندہ ہدایت نہیں پا سکتا, اس لیے کہ ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں, قرآن اور محمد مصطفیٰ کے اہل بیت. تو وہاں کسی نے پوچھا کہ جی یہ اہل بیت کون ہے؟ سوال بھی تو لوگ کرتے تھے نا, اور ان بزرگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ یہ سوال کرتے تھے اور ہم تک اہل بیت کے فضائل پہنچ جاتے تھے. اگر یہ نہ پوچھتے تو ہم تک یہ اہل بیت کے فضائل شاید نہ پہنچتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بڑی فکر رہتی تھی کہ کہیں یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں یہ کہیں ادھر تو نہیں چلی جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ, کہ یہ جو آیت آئی ہے یہ کہیں یہ فضیلت تو نہیں بن جائے گی کسی مخصوص گھرانے کے لیے. مثلا سورہ نور میں اشارہ ہے, آیت لمبی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی عظمتوں کو بیان کرنے کا خدا حکم دے رہا ہے. توجہ, فی بیوت, میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں, لمبی چونکہ آیت ہے, کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی عظمتوں کا خدا حکم دے رہا ہے کہ ان گھرانوں کی عظمتوں کو بیان کیا جائے, رفعت بیان کی جائے, ان کی بزرگی اور عظمت بیان کی جائے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ حضور نے کہا نبیوں کے گھر, انبیاء کے گھر. تو جب جواب سن لیا تو کافی تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں. جب حضور نے کہا یہ نبیوں کے گھر ہے تو بس خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. فوراً ہی ان کے بھائی, ان کے دوست کھڑے ہوئے, ایک اور بزرگ, کہا یا رسول اللہ یہ جو گھر ہے, توجہ چاہا, اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ہی گھر کا دروازہ کھلتا تھا, کسی اور کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا تھا. جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا ادھر اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو گھر ہے یہ بھی انہی میں شامل ہے. فخر رازی لکھتا ہے حضور نے کہا نعم بل من افاضلہم, ہاں یہ گھر بھی نبیوں کے گھر میں شامل ہے, بلکہ ان نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, کہ نعم بل من افاضلہم, ہاں یہ گھر بھی نبیوں کے گھر میں شامل ہے بلکہ ان سے بھی افضل ہے. تو گھر کی فضیلت
اس سے نہیں ہوتی کہ یہ ماربل سے بنا ہے یا سیمنٹ سے بنا ہے کہ شیشے سے بنا ہے. گھر کی عظمت ہوتی ہے رہنے والوں کی وجہ سے. جب یہ گھر نبیوں کے گھر سے افضل ہے تو جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ سارے نبیوں سے افضل ہو. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین محمد و آل محمد علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ان تمام انبیاء سے افضل. اور دنیا یہ ثابت کر رہی ہے کہ جی نہیں، فضیلت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. علامہ ہلی نے کتاب لکھی ہے اور اس میں مولا امیر المومنین کے متعلق آیات اور روایات کی تشریح کی ہے. اس کا جواب فضل ابن روزبہان اہل سنت کے عالم تھے اس زمانے میں، اصفہان کے رہنے والے، انہوں نے اس کا جواب لکھا اور بڑی تفصیلات کے ساتھ ہر آیت اور ہر حدیث پر انہوں نے کئی صفوں میں بحث کی. اور آخر میں یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بھی فضیلت علی کی ہے، یہ فضیلت بھی علی کی ہے، یہ آیت بھی علی کی شان میں، یہ حدیث بھی علی کی شان میں. اور آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی معیار ہمارے ہاں فضیلت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو معیار ہے نا خلافت کا وہ فضیلت نہیں ہے. ہمارے ہاں معیار ہے اجماع، کہ جس ذات پر ساری امت اجماع کر لے وہ سب سے افضل ہو جائیں گے. آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہم فضائل کی بنا پر خلافت عطا کرتے ہیں یا خلافت کو مانتے ہیں؟ جب انسان اس طرح تہیہ کر لے کہ ہم نے تو جمع ہو کے جس کو بنانا ہو اسی کو بنائیں گے اور اسی کو مانیں گے، تو بھائی زیرو جتنے بھی جمع ہو جائیں نا وہ اس کا رزلٹ زیرو ہی رہتا ہے. جب قرآن اور سنت میں آ رہے تو پھر قرآن اور سنت کے مطابق چلنا پڑے. سرکار دو عالم دو ہی چیزیں دے کر گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت. یہ قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے. اہل بیت کی شان پوچھنی ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے. آج ساری امت در بدر پھر رہی ہے، ان کے پاس مشکلات کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ دروازہ چھوڑ دیا ہے جو سرکار دو عالم ہمیں وہ دروازہ دے کر گئے تھے اور فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من اراد العلم فلیأت علی الباب. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے اور جس نے علم لینا ہے وہ دروازے پر آئے. ہمارے ائمہ علیہ السلام کے مزار، ان کے روزے آج بھی علم بانٹتے ہیں. جی یہاں کوئی گدی نشین نہیں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی تعویذ دے رہا ہو اور نذرانے لے رہا ہو، ہے جی کوئی گلہ شلہ رکھا ہو اور کہیں جی اس میں پیسے ڈال دیں، ہمارے سے دعا لکھوا لیں، تعویذ لے لیں. نہیں، ہمارے ائمہ کے روزے علم کی جو ہے وہ خیرات تقسیم کرتے. علم کا مرکز ہے. نجف اشرف 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، علم کی خیرات مل رہی ہے. جی اور کتنے واقعات ہیں کہ مولا امیر المومنین نے خواب میں آ کے علم عطا فرمائے. ایک طالب علم تھا نجف میں، وہ بیچارہ اتنا ذہین نہیں تھا، اور سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ ہے. بہت بڑے مرجع اعظم تھے اپنے زمانے کے سید مہدی بحر العلوم، علوم کے دریا سمندر، اور مولا امیر المومنین نے یہ لقب عطا فرمایا. وہ طالب علم بیچارہ ظاہر ہے کہ وہ معمولی کو الف بے کا تو طالب علم تھا نہیں جو مجتہد سے پڑھ رہا ہے، مگر اس غریب کا دماغ جو تھا وہ کمزور تھا، اس کو باتیں یاد نہیں رہتی تھی. آخر اس نے فیصلہ کیا کہ میں نجف چھوڑ کے چلا جاؤں، علم میرے مقدر میں نہیں ہے تو بس میں چلا جاتا ہوں، کوئی محنت مزدوری کروں گا، کوئی دنیا میں اپنا روزگار کماؤں گا. تو مولا کے روضے پہ گیا آخری الوداعی سلام کے لیے کہ صبح میں نجف چھوڑ کے چلا جاؤں. جا کے جب سویا تو خواب میں مولا امیر المومنین تشریف لائے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے خواب میں مولا آ جائے. امیر المومنین آئے اور فرمایا کہ کیا بات ہے، نجف چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ کہا مولا دماغ کام نہیں کرتا، حافظہ ہے نہیں، سبق یاد نہیں رہتا، میں کیا پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، تو میں یہاں وقت ضائع کر رہا ہوں. تو بس میں آپ سے معذرت خواہوں، آپ مجھے اجازت دیں
جتنا عرصہ میں نے یہاں گزار لیا اس کو آپ حلال فرمائیں تو میں اپنے گاؤں چلا جاؤں، اپنے کوئی کام کاج کروں۔ مولا نے فرمایا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا نے فرمایا سو جاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو آج اس کی دماغی کیفیت ہی اور ہے۔ علم کا سمندر اس کے ذہن میں ٹھاٹھے مار رہا ہے جو اس کو ٹھہرنے نہیں دے رہا۔ استاد کے آنے سے پہلے جا کے استاد کی کرسی پر بیٹھ کر استاد ہی کی طرح علم کے موتی بکھیر رہا ہے۔ روزانہ کے دیکھنے والے طالب علم حیران ہیں، کل تک اسے سبق یاد نہیں رہتا تھا، آج یہ بحر العلوم کی طرح ہمیں درس دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے۔ اتنے میں استاد بحر العلوم مسجد میں داخل ہوئے، یہ جلدی سے اتر کے گیا، معذرت کی، معاف کیجئے میں آپ کی گستاخی کی، آپ کی کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے آپ معاف فرمائیں۔ انہوں نے سر بتایا کسی کو نہیں کہ خواب میں مولا آئے تھے، انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا من علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم علمنی فاتحۃ الکتاب۔ جس نے تجھے خواب میں بسم اللہ سکھائی ہے نا، اس نے مجھے پوری سورہ حمد پڑھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے خواب میں آ کے تجھے بسم اللہ سکھائی ہے، علمنی فاتحۃ الکتاب، اس نے مجھے پوری سورہ حمد پڑھائی ہے۔ اب دیکھیں جسے مولا اس طرح علم دے دیں یعنی ان کا کیا مقام ہو۔ یہ ہمارے آئمہ کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، خدا میں اکثر واللہ باللہ مسجد میں بیٹھے سوچتا ہوں کہ ہم کتنے غافل ہیں، ہم آئمہ سے دور ہیں۔ جہاں اتصال قائم ہوگا نا، جہاں توسل ہو جائے گا، توسل کا معنی اتصال، اتصال کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں تار کو تار سے ملا دے وہی کرنٹ ادھر آ جائے گا۔ جہاں آئمہ سے اتصال ہوگا وہ یقیناً اپنے علم کے سمندروں میں سے چند قطرے ہمیں عطا فرما، اور جن کو وہ علم عطا فرما دے اس کا دنیا اور آخرت میں کیا مقام ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کتنے کریم ہے یہ اہل بیت، یہ گھرانہ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ کریم ہے، ہم تو پھر ان کے چاہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم ویسے شیعہ نہیں ہیں، ہم غافل ہیں، لیکن بہرحال ہمارے دلوں میں ان کی محبت تو ہے نا۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اگر حسین ابن نمیر آیا ہے نا تو امام زین العابدین نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آنے پائے، اس کو اچھی طرح مہمان رکھنا۔ جب چلنے لگا ہے تو امام نے اس کو درہم بھی عطا فرمایا، اور وہ آ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے فرمایا میں نے اچھی طرح پہچانا، میں امام وقت ہوں، ہم کسی کو بھولتے نہیں ہیں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، مگر وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ میری مہمان نوازی۔ کتنا کریم گھرانہ، اتنا کریم کہ جنہوں نے ان کو قید میں رکھا ہے نا، انہوں نے ان کو بھی محروم نہیں کیا۔ جنہوں نے حق زہرا غصب کیا تھا، حق امیر المومنین غصب کیا تھا، وہی لوگ مولا کے پاس مشکل کشائی کے لیے بھی آتے تھے اور مولا مشکل کشائی فرماتے تھے۔ کبھی مولا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمارا حق چھینا تھا، اب یہاں کیا لینے آئے ہو۔ ایک کریم ابن کریم۔ بس عزیزو، سفر کے آخری ایام ہیں، یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ جن میں ہمارے اہل بیت قید خانے میں تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری بہن سکینہ عجیب عجیب سوال مجھ سے کیا کرتی تھی، اور جو قید خانہ تھا نا اس کی چھت نہیں تھی۔ کیسا قید خانہ تھا کہ اس کی چھت نہیں تھی، دھوپ ہوتی تھی تو اہل بیت دھوپ میں بیٹھے ہیں، بارش ہوتی تھی تو اہل بیت بارش میں۔ کچھ اس طرح سے وقت گزرا ہے۔ استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار 10-20 سال کے بعد دوسرے ملک سے آئے نا تو آپ پہچان لیں گے، مگر جناب زینب 1 سال کے بعد آئی ہیں مدینے واپس۔ جناب محمد حنفیہ جیسا بھائی پہچان نہیں سکا۔ جب بیویاں آئی ہیں تو محمد حنفیہ استقبال کو آئے تو امام سجاد سے فرماتے سجاد بیٹا میری بہن زینب کہاں ہے؟ امام نے فرمایا چچا آپ کی بہن خیمے میں تشریف فرمائے۔
محمد حنفیہ خیمے میں گئے، جلدی سے واپس آئے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہاں تو زینب موجود نہیں ہے، کوئی اور بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے سر جھکا کے فرمایا محمد حنفیہ حق رکھتے ہو کہ مجھے نہ پہچانو، اس لیے کہ میں اس قید خانے سے ہو کے آئی ہوں جہاں نہ دھوپ سے کچھ رکاوٹ تھی، نہ شبنم اور بارش سے کوئی رکاوٹ تھی۔ زمانے کے گزرنے سے ہمارے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ جناب سکینہ امام کی گود میں بیٹھی ہوتی، امام فرماتے ہیں صبح کو پرندے اڑتے تو سکینہ پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ بہن اپنے روزی کی تلاش میں جا۔ جب شام کو پرندے واپس جا رہے ہوتے پھر پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ سکینہ تڑپ کے پوچھتی تھی بھیا کوئی دن آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ امام کیا فرمائے بہن یہ سارے چلے جائیں گے مدینے واپس مگر تو مدینے نہیں جائے۔ یہ جناب سکینہ کی محبت ہے کہ ایک رات خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ امام مظلوم تشریف لائے اور سکینہ نے اپنے بابا سے درد دل بیان کرنا شروع کر دیے۔ بابا مجھ پر یہ ظلم ہوا، بابا میرے کانوں سے بالیاں چھینی گئی، بابا ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا مجھے قید کیا گیا، مجھے اونٹ کے ساتھ باندھ کے لایا گیا۔ بی بی رو رہی ہے، بلند آواز سے رو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے یہ رونے کی آواز یزید تک پہنچی اور یزید بے آرام ہو رہا تھا۔ کہا یہ بچی اتنی بیتاب کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ کہا یہ کیسے خاموش ہوگی؟ امام زین العابدین نے فرمایا اگر سر حسین مل جائے تو شاید میری بہن کو صبر آ جائے۔ امام کا سر بھیجا گیا۔ خدا کسی اولاد کو اس حالت میں اپنے بابا سے ملاقات نہ کرائے جس حالت میں جناب سکینہ کی ملاقات ہوئی۔ ایک دشت میں امام کا سر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک رومال ڈالا ہوا ہے۔ جب وہ رومال ہٹایا تو سر حسین نظر آیا۔ جناب سکینہ تڑپ گئی اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر، ہاتھوں میں لیا اور چومنا شروع کر دیا اور مختلف سوال کیے بابا آپ کا سر تن سے کس نے جدا کیا؟ اے میرے بابا آپ کی پیشانی کو کس نے زخمی کیا؟ اے میرے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے میرے بابا آپ کے ابروؤں کو کس نے کاٹا؟ اے بابا یہ بتائیے آپ کے ہونٹوں کو کس نے کاٹا؟ بابا کے سر کو سینے سے لگائے ہوئے سکینہ روئے جا رہی ہے۔ اچانک آواز بند ہو گئی۔ کچھ بیویاں سمجھی شاید سکینہ سو گئی ہے، مگر امام زین العابدین آگے بڑھے، اپنی بہن کی نبضوں کو دیکھ کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو آپ سوچ سکتے ہیں جن قیدی مظلوموں کو پینے کا پورا پانی میسر نہیں آتا تھا انہوں نے غسل کیسے دیا ہوگا اور سکینہ کے لیے کفن کا کیا اہتمام کیا ہوگا۔ راوی مقاتل والوں نے یہی لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے اسی جلے ہوئے کرتے میں بہن کو دفنایا جو کرتا شام غریباں میں جل گیا۔ الہی و ربی و سید